حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے۔ ایک بادشاہ کی عدالت میں کسی ملزم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد اشارہ کیا کہ اس ملزم کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر پیادے اس ملزم کو قتل گاہ کی طرف لے کر چل پڑے تو اس ملزم نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی شخص کے لیے بڑی سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور چونکہ اس شخص کو یہ سزا سنائی جا چکی تھی، اس لیے اس کے دل سے یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ بادشاہ ناراض ہو کر درب آزار ہوگا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ قیدی کچھ کہہ رہا ہے تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کا یہ وزیر بہت نیک دل تھا۔ اس نے سوچا اگر اس ملزم کی ٹھیک بات بادشاہ کو بتا دی جائے تو بادشاہ غصے سے دیوانہ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے قتل کرانے سے پہلے قیدی کو اور عذاب میں مبتلا کرے۔ اس نے جواب دیا، جناب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے۔ بادشاہ کا ایک اور وزیر پہلے وزیر کا مخالف اور تنگ دل تھا۔ وہ خیرخواہی جتانے کے انداز میں بولا، یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کے وزیر اسے دھوکے میں رکھے اور سچ کے سوا کچھ اور زبان پر لائے، اور سچ یہ ہے کہ ملزم بادشاہ حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، غصہ ضبط کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی بات نہیں کر رہا تھا۔ دوسرے وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تیرے اس سچ سے جس کی بنیاد بغض اور کینے پر ہے، تیرے بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے کہ اس سے ایک شخص کی جان بچ گئی۔ یاد رکھ، اس سچ سے جس سے کوئی فساد پھیلتا ہو، ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے کوئی برائی دور ہونے کی امید ہو۔ وہ سچ جو فساد کا سبب ہو، بہتر ہے کہ وہ زبان پہ نہ آئے۔ اچھا ہے وہ کذب ایسے سچ سے جو آگ فساد کو بجھائے۔ حاسد وزیر بادشاہ کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ بادشاہ نے قیدی کو آزاد کر دینے کا فیصلہ بحال رکھا اور اپنے وزیروں کو نصیحت کی کہ بادشاہ ہمیشہ اپنے وزیر کے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ وزیروں کا فرض ہے کہ وہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالے جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ اس نے مزید کہا، یہ دنیاوی زندگی بہرحال ختم ہونے والی ہے، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب کا انجام موت ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی شخص کی روح تخت پر قبض کی جاتی ہے یا فرش خاک پر۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکایت پڑھ کر ستی سوچ رکھنے والے لوگ یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ مصلحت کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں۔ حکایت کی اصل روح یہ ہے کہ خلق خدا کی بھلائی کا جذبہ انسان کے تمام جذبوں پر غالب رہنا چاہیے، اور جب یہ اعلیٰ و عرفہ مقصد سامنے ہو تو مصلحت کے مطابق رویہ اختیار کرنے میں مذائقہ نہیں۔ جیسے جراح کو یہ اجازت ہے کہ فاسد مواد خارج کرنے کے لیے اپنا نشتر استعمال کرے، کسی انسان کے جسم کو نشتر سے کاٹنا بذات خود کوئی اچھی بات ہرگز نہیں، لیکن جب جراح یہ عمل کرتا ہے تو اسے اس کی قابلیت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی آن کر دیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے۔